شعیب انصاری صاحب سوال کرتے ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا ایک سوال ہے، قرآن کو پورا نہ پڑھ کے صرف کوئی ایک سورہ یاسین پڑھتا ہو یا سورہ ملک پڑھے، پورا قرآن نہ پڑھے، تو یہ صحیح ہے یا غلط؟ جی شعیب بھائی دیکھیں، قرآن کریم کا پڑھنا، پورے قرآن کریم کو، یہ قرآن کا حق ہے۔ چنانچہ شرح احیاء میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن کا حق، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، منقول ہے، کہ پورے قرآن کریم کا سال میں 2 مرتبہ مکمل کرنا یہ قرآن کا حق ہے۔ چنانچہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قرآن کریم کا ایک بار دور کیا کرتے تھے حضرت جبریل علیہ السلام سے، لیکن جس سال آپ کی وفات ہوئی ہے اس سال 2 مرتبہ دور فرمایا ہے۔ اس سے بھی علماء کرام نے یہ بات لی ہے کہ سال میں کم سے کم 2 مرتبہ قرآن کریم کے مکمل کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ کتنے صحابہ کرام تھے کہ جو ہفتے میں، اکثر صحابہ کا یہ معمول تھا کہ ایک ہفتے میں قرآن تو مکمل کر ہی لیا کرتے تھے۔ تو 7 منزلیں بنائی گئی ہیں، یہ اسی اعتبار سے بنائی گئی ہیں۔ ایک منزل اگر ایک دن میں پڑھی جائے تو 7 دن میں قرآن بآسانی مکمل ہو جائے۔ ہمارے استاد حضرت مولانا عبدالستار صاحب، پورا معروفی، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، حافظ نہیں تھے لیکن قرآن سے اتنا عشق تھا، قرآن سے اتنا شغف تھا کہ روزانہ اتنی مشغولیات کے باوجود 8 گھنٹہ پڑھانا ہے اور بھی بہت ساری مصروفیات ہیں، دنیا بھر سے لوگ آتے تھے، مسئلہ مسائل، اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم روزانہ جب تک ایک منزل نہ پڑھ لیتے تھے اس وقت تک سوتے نہیں تھے۔ یہ اہتمام تھا، ایک ہفتے میں قرآن مکمل کر لیا کرتے الحمدللہ، اور اس کے اثرات ان کی زندگی کے اندر تھے۔ فرماتے تھے کہ قرآن کی برکت ہے الحمدللہ کہ اتنے بوڑھا ہو گیا ہوں لیکن کسی کا محتاج نہیں ہوں، یہ قرآن کی برکت ہے، یہ قرآن کی برکت ہے۔ دوسری چیز، قرآن کریم کو آپ اہتمام سے پڑھیں گے تو قرآن کریم کی وجہ سے اللہ رب العزت زندگی میں برکت عطا فرمائے، ہر چیز میں برکت، آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، ہر چیز میں برکت۔ کھانا ہے، کھانے میں برکت، پیسہ آپ کو 100 ہی روپیہ ملا لیکن اتنی برکت ہوگی کہ اللہ سارا کام کروا دیں گے، یہ قرآن کی برکت ہے۔ اسی طریقے سے ایک روایت میں بھی آتا ہے، غالباً حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو، اس لیے کہ قرآن کل قیامت کے دن تیری شفاعت کرے گا۔ یہ قرآن ہمارا شفیع بن کر کے آئے گا، ہم سے اللہ کے سامنے ہمارے لیے سفارشی بنے گا۔ اس لیے سورہ یاسین پڑھ لیتے ہیں، اس کے مخصوص فضائل ہیں، سورہ ملک آپ پڑھ لیتے ہیں، اس کے مخصوص فضائل ہیں، لیکن اسی پر اکتفا نہ کیا جائے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ صرف سورہ یاسین پڑھ لیے، سورہ ملک پڑھ لیے، بس ایسا نہیں ہے۔ قرآن کریم کو باقاعدہ معمول بنائے پڑھنے کا، باقاعدہ قرآن پڑھنے کا معمول بنائیں کہ قرآن کریم کو ہمیں شروع سے اخیر تک سال میں 2 مرتبہ مکمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ نیت کریں، 2 مرتبہ کچھ نہیں ہے، ہر ہفتے، میں نے بتایا نا، اکثر صحابہ کا معمول تھا ہر ہفتے قرآن مکمل کرتے تھے۔ یہ قرآن کی تلاوت ایک قرآن کا حق ہے۔ دوسرے یہ معمول بنائیں کہ آپ اگر آدھا پارہ یا 1 پارہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو 1 رکوع قرآن کا ترجمہ بھی پڑھا کریں، 1 رکوع۔ ہماری دادی کا یہ معمول تھا، موت تک کا معمول تھا کہ ان کا 2 نصاب تھا، ایک جو تھا وہ ترجمے والا اور ایک بغیر ترجمے والا۔ تو بغیر ترجمے والا 1 پاؤ آدھا پارہ ایسے ہوتا تھا، اور جو ترجمے والا ہوتا تھا وہ نشاط کے اوپر ہوتا تھا، کبھی 2 رکوع، کبھی 3 رکوع، کبھی 4 رکوع، کبھی 1 رکوع، جیسی طبیعت جو اچھی رہتی تھی تو زیادہ پڑھ لیا۔ یہ ترجمے کے ساتھ بھی ہوتا تھا، تو اس لیے ہم لوگ بھی اس کا معمول بنائیں اور قرآن کریم کے ساتھ ہم لوگ وفاداری کا معاملہ کریں، قرآن کریم کی تلاوت کا ہم لوگ حق ادا کریں۔ اور جو لوگ ابھی قرآن نہیں پڑھے ہوئے ہیں، اپنے دل کے اندر ابھی سے اگر آپ جذبہ پیدا کر لیں گے انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کر دیں گے۔ اپنے امام صاحب سے ملیے اور مل کر کے آج ہی سے شروع کر دیجئے، چاہے 1 آیت ہی آپ شروع کیجئے سیکھنا انشاءاللہ۔ اگر موت آ جائے گی تو اللہ رب العزت آپ کو، اگر ناظر قرآن آپ نے شروع کیا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو پورے قرآن مکمل کرنے کا ثواب دیں گے، اور اگر حفظ قرآن شروع کیا ہے تو اللہ رب العزت آپ کو پورے حفظ کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اس لیے صرف سورہ یاسین، سورہ ملک پر
آپ لوگ توقف نہ کریں بلکہ باقاعدہ قرآن کریم کی تلاوت کا ہر مسلمان معمول بنائے، بچہ بچہ اس کا معمول بنائے کہ ہمیں قرآن کریم کو مکمل کرنا ہے۔ رمضان میں ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر ماشاءاللہ مسجدوں کے اندر بچے بھی قرآن پڑھتے ہیں، لیکن پھر پورے سال عید والے دن سے ہم جو قرآن رکھتے ہیں، قرآن کی ہم بد دعا لیتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں قرآن رکھا ہوتا ہے، کوئی چھونے والا نہیں ہوتا، یہ قرآن کے ساتھ خیانت ہے۔ میرے بھائی ایسا نہ کرو قرآن کے ساتھ، یہ قرآن کریم کو روزانہ ایک ہی رکوع پڑھو لیکن روزانہ قرآن پڑھو، نیت کر لو انشاءاللہ آج کے بعد سے ہم روزانہ قرآن کریم کو پڑھیں گے، اور قرآن کریم کو پڑھ کے اپنے اہل و عیال، اپنے جو لوگ وفات پا چکے ہیں، اقربا اور اعزہ دنیا سے جا چکے ہیں، ہم ان کے لیے ایصال ثواب بھی کریں گے، اور جو لوگ بھی دنیا سے جا چکے ہیں سب کے لیے ایصال ثواب کریں گے انشاءاللہ، کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم و عمل کی توفیق عطا۔ سبحان اللہ۔